بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سجدے میں جا کر دعا مانگنے کی شرعی حیثیت بتائیں گے کہ سجدے میں جا کر دعا مانگنا فقہا کے نزدیک کیا درجہ رکھتا ہے اور دعا مانگنے کا صحیح اور افضل طریقہ کیا ہے۔ تو محترم سامعین، دعا مانگنا یقیناً ایک عبادت ہے، لیکن اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی طریقہ ہمارے لیے دعا کا افضل ہوتا ہے۔ تو نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے اکثر احباب کو دیکھا گیا کہ وہ سجدے میں جاتے ہیں۔ اس بات کا انکار نہیں ہے، جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ سجدہ صرف دو طرح کا ہی ہو سکتا ہے۔ ایک تو سجدے عبادت ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں، یا پھر سجدے تلاوت ہے جو ہم قرآن کریم کی تلاوت میں آیت سجدہ آ جائے تو اس کے بعد کرتے ہیں، وہ بھی عبادت کا سجدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ شکر کا سجدہ ہے۔ شکر کے سجدے کو بہت سارے فقہا نے مکروہ سمجھا ہے، شکر کے سجدے کو بہت سارے فقہا نے مکروہ گردانا ہے، مکروہ لکھا ہے۔ دعا کی وہی صورت ہو سکتی ہے کہ آدمی شکر کے سجدے میں جائے، اللہ کا شکریہ ادا کرے اور پھر دعا مانگ لے۔ یقیناً یہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے فقہا نے اس کو مکروہ سمجھا ہے، لہذا نہ کرنے میں ہی بہتری ہے۔ اگر ہم کو دعا کرنا ہے تو ہماری دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے افضل نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ السلام نمازوں کے بعد جب بھی دعا مانگا کرتے تھے تو ہاتھ اٹھا کر مانگا کرتے تھے، تو ہم کو بھی ہاتھ اٹھا کر ہی مانگنا چاہیے۔ اور رہی بات یہ کہ آپ علیہ السلام بھی سجدے میں دعا کرتے تھے، تو وہ نفل نمازوں کا سجدہ تھا، اور اس میں بھی وہی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں، جو معصور دعائیں ہیں وہی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اردو میں، تیلگو میں دعائیں نہیں مانگی جا سکتی۔ اگر نفل نماز کے سجدوں میں دعائیں مانگے اور اپنی زبان میں مانگے تو اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، یا اگر سجدے میں دعا مانگنا ہی ہے تو پھر نفل نماز کے سجدوں میں دعا مانگ سکتے ہیں، وہ بھی عربی میں ہی دعا مانگے جو قرآن و حدیث میں ہو۔ اس کے علاوہ سجدے شکر میں جا کر یا پھر دعا کے لیے سجدے میں جا کر مانگنا یہ درست نہیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آپ تو اس کو سجدے شکر سمجھ کر کریں گے، لیکن بعض جاہل لوگ اس کو سنت یا مستحب سمجھیں گے یا پھر واجب سمجھیں گے، اور پھر آپ کا دیکھا دیکھی بہت سارے لوگوں میں رواج بڑھتا چلے جائے گا، جیسا کہ آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو یوں ہی کرتے ہیں کہ بھئی کس سے سنے، کس مولانا صاحب نے کہا ہے نہیں معلوم، فلاں کو دیکھے اور ہم کرنے لگے۔ تو ایسا نہ ہو۔ فتاوی شامی جو فقہاء احناف کی مستند کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ لَكِنَّهَا تَكْرَهُ لِأَنَّ الْجَهَلَةَ يَنْعَقِدُونَهَا وَاجِبَةً۔ فتاوی شامی احناف کی مستند کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ سجدہ جو دعا کے لیے کیا جاتا ہے وہ مکروہ ہے، اس لیے کہ جب جاہل لوگ دیکھیں گے تو اس کو واجب یا سنت سمجھیں گے اور پھر ایک رواج پڑتا چلے جائے گا، تو جو چیز دین میں نہیں ہے وہ چیز دین میں داخل ہو جائے گی، اس کا اندیشہ ہے۔ اس لیے احتیاط یہی ہے
کہ دعا مانگنے کے لیے مسنون طریقہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا وہ اختیار کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔